بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے، اس کی توفیق سے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کا استقبال ایمان، عافیت، صحت کی حالت میں کریں گے اور رمضان المبارک کی برکات، رحمتوں کو سمیٹیں گے۔ بدقسمتی ہے، محرومی ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کی آمد پر تنگ دل ہو جاتے ہیں اور رمضان کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں اور پھر وہ رمضان کو پا کر اپنی سعادت اور نجات کا سامان نہیں کر پاتے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو 12 مہینوں کا سردار ہے اور ناطق وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر مبارک کہا ہے، اور آپ اس کی آمد پر خوشخبریاں دیتے تھے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور روزانہ رات کو ندا دینے والا ایک پکار دیتا ہے، ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کے طلبگار، بھلائی کے متمنی، عمل خیر میں بڑھنے والے آگے بڑھ، اور برائی کے طلبگار اور برائی کا ارادہ کرنے والے اب بس کر جا۔ ماہ رمضان طلوع ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں جس قدر ہو سکے ہر ممکن نیکی کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، جذبہ مثبت کے ساتھ اس مہینے کو ویلکم کہنا ہے، اور اس مہینے میں حتی المقدور کوشش یہ ہو کہ ہم سے ہر ممکن نیکی کا صدور ہو، ظہور ہو، اور ہر برائی ہم سے چھوٹ جائے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کے ارد گرد قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات گھومتے ہیں، تو ہم نے یہ ہدف بنانا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حقوق میں سر فہرست ارکان اسلام ہیں، اور ان میں سر فہرست نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو رمضان المبارک میں ان ارکان اسلام کو ہر ممکن ادا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ بالخصوص عمرہ کی ادائیگی بڑا عمل خیر ہے۔ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ رمضان اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کم از کم یہ ہدف رکھا جائے کہ ایک بار قرآن کریم کی تلاوت کا ختم ہو۔ تقریباً ٹوٹل دورانیہ 15 گھنٹے بنتے ہیں۔ رمضان المبارک انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں واجبی، فرضی، نفلی ہر قسم کا انفاق ہونا چاہیے۔ بالخصوص زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور اس وقت وطن عزیز جس معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے غریب غرباء، مساکین کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں
ان کو مال زکوٰۃ دیں، نفلی صدقات و خیرات سے ان کو فائدہ پہنچائیں۔ رمضان کے روزوں کا آغاز ہونے سے پہلے ان کے گھروں میں راشن پہنچایا جائے، اور جہاں ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، مساجد کی صفائی کرتے ہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں، حسد سے، بغض سے، کینہ سے۔ اور رمضان المبارک میں اس کلچر کو پروموٹ کریں کہ جو ہم سے ناراض ہیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں، جن سے ہم ناراض ہیں ہم ان کو معاف کر دیں۔ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اور جب تک دل صاف نہیں ہوں گے دلوں پر قرآن کریم کی تاثیر نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے انوار و تجلیات ہمارے دلوں میں جذب ہو جائیں، ذہنوں میں راسخ ہو جائیں، تو پھر دلوں کو، سینوں کو وسیع کرنا ہوگا، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اور لوگوں کو سہولت دینی ہوگی، بالخصوص رشتہ داروں سے صلہ رحمی ہمارا دین ہے، ہمارا اخلاق ہے۔ اور جب ماہ رمضان کا ہلال طلوع ہو جائے تو اس دعا کی معنویت، جامعیت پر غور کیجئے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مہینے کو ہم پر حالت ایمان میں، امن میں، حالت اسلام اور سلامتی میں طلوع فرما۔ ایمان اور امن لازم ملزوم ہیں، اسی طرح اسلام اور سلامتی لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں حقیقی ایمان ہوگا وہاں امن ہوگا، گھروں میں، محلوں میں، ملکوں میں، اور جہاں اسلام کے ارکان پر عمل ہوگا وہاں سلامتی ہوگی، اور لوگ اس حدیث کا مصداق ہوں گے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور دوسری حدیث میں ہے المؤمن من امنہ الناس۔ مومن وہ ہے کہ جس کی سازشوں سے اور اس کی شرارتوں سے، اس کے فتنوں سے لوگ محفوظ ہوں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ذہن میں یا پیپر میں ایک چارٹ بنائیں، کون سی نیکیاں جو ہم ابھی تک نہیں کر پائے اور کون سی برائیاں جو ابھی تک چھوڑ نہیں سکے، تو پھر اس تناظر میں اپنا تجزیہ بھی کریں، جائزہ بھی لیں، محاسبہ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اول تاخر دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کی برکات سے مستفید فرمائے۔ رمضان کو پا کر اس میں اپنے آپ کو بہتر نہ کرنا دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بڑی بدقسمتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے بطور رکن اسلام اس کو رکھیں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، وقت سحر اور وقت افطار خصوصی دعائیں کریں اپنے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے عروج اور ترقی کی یادگار بھی ہے۔ اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، غزوہ بدر بھی اس مہینے میں ہوا ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں سستی اور غفلت میں مبتلا نہ کرے، بلکہ اس مہینے میں ہمیں پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہونا ہے، اور ایک ایسا مصروفیات شب و روز کا شیڈول بنا لیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت کو دیں، ذکر الہی کو دیں، تدبر قرآن میں صرف کریں، قرآن کریم کے جملہ احکام، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں مختلف مساجد میں، مراکز میں حلقہ تعلیم و تربیت کا انعقاد ہو رہا ہے اس میں شمولیت کیجیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتی الامکان اس ماہ خیر و برکت سے مستفید ہونے کا پلان کیا جائے، اسے ایک موسم خیر و برکت سمجھا جائے،
جس طرح ایک تجارتی موسم کی پلان کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے، تو اس میں نیکیوں کا پرافٹ ہے، آخرت کا پرافٹ ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے آپ ہمہ وقت آمادہ اور تیار رہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے جس میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ دوسری روایت میں ہے جس نے رمضان کا قیام کیا۔ تیسری روایت میں ہے جس نے رمضان کی شب قدر کا قیام کیا، حالت ایمان میں، احتساب میں، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے اس مہینے کو، بعد والے آنے والے زمانے کو موجب خیر و برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔